بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم. مائی نیم از قاضی اظفر احمد فراز. آئی ایم ہیئر ٹو ٹیچ یو پاکستان اسٹڈیز. سو ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک جس پر جتنا بولا جائے اتنا کم، کیونکہ اس ٹاپک میں اتنے ایلیمنٹس ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ہم نے سوال کو 8 نمبر کی ویٹیج ہوتی ہے پیپر میں، جو لانگ کوسچن ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ہم نے اس کو لکھنا ہوتا ہے یا ڈسکس کرنا ہوتا ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جی، وہ اپنے اندر وسعت لی ہے: اسلام میں امن، رواداری اور بقائے باہمی کا فروغ. پروموشن آف پیس، ٹالرنس اینڈ کو ایگزسٹنس ان اسلام. اب آپ کے علم میں بھی ہے کہ اسلام از بیسڈ آن پیس، کو ایگزسٹنس، بردرہڈ، فرٹینٹی، ایکویلٹی، رائٹس بے تحاشا ڈیفائنڈ ہے. تو اس موضوع کے بارے میں کیا قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، کیا خلفائے راشدین کی تعلیمات ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، کیا خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا گیا، وہ تمام چیزیں مختلف سٹیپس میں بیان کر دی گئیں. آپ سے پہلے بھی یہ بات کئی مرتبہ ہو چکی. ہر سوال میں یہ بات میں ضرور سب سے پہلے کرتا ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی لانگ کوسچن سٹارٹ کرنا ہے، طویل سوال جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے، تو اس کی پہلی ہیڈنگ ہوگی انٹروڈکشن. انٹروڈکشن یعنی تمہید. اس کے بغیر سوال کا آغاز نہیں ہو سکتا، شروع ہی نہیں ہوتا سوال. ہم نے پہلی ہیڈنگ دے دی تمہید کی، انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں ہم 2 سادہ سی چیزیں بیان کر دیں گے اپنے ہی الفاظ میں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات سے کیا مراد ہے؟ حیات زندگی اور ضابطہ اصول، رولز، یعنی اسلام gives us every type of knowledge. زندگی سے متعلق جو چیز ہے وہ اسلام نے ہم پہ واضح کر دی. یعنی اسلام throws lights on each and every aspect of human life. انسانی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے اور اس کو واضح کرتا ہے. اور دوسری چیز فلاح و بہبود. فلاح و بہبود کا لفظ جب بھی ہمارے ذہن میں آئے گا، مدینے کی ریاست سب سے پہلے جس کو ویلفیئر اسٹیٹ کا نام دیا گیا، تو فلاح و بہبود بھی ویلفیئر ہے. ہماری زندگی کا بنیادی مقصد، بیسک آبجیکٹو اور موٹیو کیا ہے کہ ہم نے وہ تمام کام کرنے ہیں جن سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا. We must have to pave the way for others. ہم نے دوسروں کے لیے راستے ہموار کرنے ہیں. If we'll pave the way for others, we'll definitely find out the paved ways from Allah. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہموار راستے فراہم کر دے گا. یہ تمہید میں آپ نے مختصراً بیان کر کے، اس میں اگلی مین ہیڈنگ ہماری آئے گی اسلام اور امن، اسلام اینڈ پیس. اسٹوڈنٹ، ہر مذہب کی بنیاد، ہر مذہب کی بیسکس، ہر مذہب کی فاؤنڈیشنز، ہر مذہب کی جو جڑیں ہیں، روٹس، وہ امن کے ساتھ جڑی ہیں. اور امن کیا ہے؟ وہ بیسز ہے ہر چیز کی. اب اس میں اسلام اور امن میں ہم پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں مٹیریلسٹک دور ہے اور ہر شخص تیزی میں ہے. ہر شخص تیزی میں بہت سارے ایسے کام ارادی اور غیر ارادی طور پر کرتا جا رہا ہے جس کی اسے سمجھ نہیں. اس میں آج کے معاشرے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ بد امنی ہے. ایک پینک کریٹ ہوا ہے، بیڈ سیکیورٹی ہے. ہم اپنے تحفظ کے لیے دوسرے کے حقوق پر غاصبانہ قبضے کر لیتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. دوسری چیز پریشانی. ہر شخص ایک اضطراری کیفیت ہوتی بے چینی کی، جس کو ہم پرابلمز کا نام دے سکتے ہیں. پرابلمز سیلف کریٹڈ زیادہ ہیں کہ ہم نے اپنی پرابلمز خود پیدا کر رکھی ہیں. اب ان 2 چیزوں پر کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں. We must have to follow the teachings and the preachings of Quran and Islam. اب
جیسا کہ واضح ہے کہ قرآن سمجھنے والوں کے لیے, if we'll be able to understand the lessons which has been defined, prescribed by اللہ تعالیٰ, تو زندگی آسان ہو جائے گی. اسلام کی بنیاد امن پر, اور دوسرا ایک پراسپرس, ایک پیور, ایک نیٹ اینڈ کلین, ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں سفوکیشن نہیں ہوگی, ہبس نہیں ہوگا, رائٹس آر اویلیبل فار ایوری ون, وہ چاہے میجورٹی ہو, اکثریت, چاہے مائنورٹی ہو, اقلیت. تو اسلام ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہر طرح کا لیسن پرووائڈ کرتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب. اب اس سے آگے جو ہماری مین ہیڈنگ آتی ہے وہ ہے جی امن و امان کے قیام کے رہنما اصول, گائیڈنگ پرنسپلز ٹو اسٹیبلش پیس. امن کیسے قائم کرنا؟ دیکھیں, لیسن تو ہمیں اسلام نے دے دیا, لیسن ہمیں قرآن نے دے دیا, لیسن ہمیں سنت سے مل گیا, لیسن ہمیں احادیث سے مل گیا, ہر چیز سے لیسن مل گیا. اس کو پریکٹیکلی کیسے ہم نے اپلائی کرنا ہے سوسائٹی میں؟ اس میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان, بیسک نیڈ ہے جی, بیسک ریکوائرمنٹ ہے, بیسک شرط ہے, بنیادی شرط ہے کہ ہم نے فیتھ آن اللہ. اللہ پر یقین کا مطلب اللہ کو ماننا نہیں ہے, اس چیز کو کلیئر کر لیجئے گا. اللہ پر یقین, فیتھ آن اللہ سے مراد کیا ہے کہ ہم نے تمام معاملات زندگی اس پر چھوڑ دینے ہیں, ہم نے کوشش کرنی ہے اور اس چیز کا خوف رکھے بغیر کہ کچھ غلط ہو جائے گا. ہاں, اگر ہم غلط کریں گے تو پھر وہ خوف دل میں ہونا چاہیے. اگر ہم اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, اللہ پر یقین رکھتے ہوئے, تو پھر اس میں ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ انسانی زندگی جو ہے وہ مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور پریشانیاں ہیں, تو ان پریشانیوں کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ میں اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت چاہیے, میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے. ہم یہ پڑھ رہے ہیں, ہم یہ سن رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اس پر عمل کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. یعنی ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جائے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں. اور دوسری چیز سیلف کریکشنز, اپنی اصلاح. دنیا کا آسان ترین اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم اپنی اصلاح اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایک مکمل کامل انسان تصور کرنے لگتے ہیں. ہر انسان میں بے تحاشا خامیاں, ہر انسان میں, چلے ہم نقد عیسیاں لے کر آمرزش کے سودے کو, غلطیاں ہی غلطیاں ہیں بے تحاشا. لیکن اگر ہم اپنی ان غلطیوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگیں تو ہم ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. لیکن اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ ہم نے اپنی کریکشن کرنی ہے. ہم نے ہر وقت دوسروں پر کرٹیسائز نہیں کرنا, مجھے کیسا ہونا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ بتایا, قرآن پاک نے کیا رہنمائی فرمائی, اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات فرمائے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی کریکشن کرنی. اور اچھے کام جی, گڈ ایکٹس ول بی آنسریبل. ہم اپنے ہر ایک عمل کے اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. اگر اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے تمام کاموں پر اس کی نظر ہے, تو ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے چاہے وہ تنہائی میں ہو. میں اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتا ہوں کلاس میں, ہم جتنا مخلوق سے ڈرتے ہیں نا, اتنا ہم اگر خالق سے ڈرنے لگ جائیں ہماری زندگیاں پیور ہو جائیں, ہم واقعی میں ایک آئیڈیل انسان بن جائیں جس کو دیکھ کر دوسرے متاثر ہو کر اچھے کاموں پر مجبور ہو جائیں کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں. تو سیلف کریکشن کے ساتھ گڈ ایکٹس ہیں. اس میں سورہ الانعام کا ایک ریفرنس دیا گیا جی, جس میں
इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने क्या आता है, अपनी इस्लाह करो और अच्छे काम करो, जिनका ये जिक्र हुआ। साथ ही रेफरेंस इसलिए दे दिया गया कि कुरान पाक में वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है कि अपनी करेक्शन करनी है, अपने आप को ठीक करना है। हम एक सिन करते हैं, बुरा काम गुनाह करते हैं, तौबा कर लेते हैं, दोबारा फिर वो गुनाह करते हैं, फिर तौबा का मार्जिन बिल्कुल है, तौबा की गुंजाइश अल्लाह ताला ने मुकम्मल रखी है। वो हर दफा सुनता है, वो हर दफा हमें माफ करता है, लेकिन साथ शर्त भी है ना जी कि अपनी इस्लाह करो और वापसी करो अच्छे कामों की तरफ। और जब हम ये दो काम कर लेंगे, इफ आई करेक्ट माई सेल्फ एंड इफ आई डू गुड एक्ट्स, डेफिनेटली आई हैव नो फियर्स, मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा। जो पहले जिक्र हुआ कि जब मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा और मेरा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है, तो फिर मुझे किस चीज का खौफ है कि मेरा कोई भी काम गलत नहीं हो सकता अगर मैं गलत काम नहीं करूंगा। अगर जरा सी भी ईमान की पुख्तगी में झोल आएगा, स्लैकनेस आएगी, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, मेरे काम खराब होने लग जाएंगे। तो ईमान की पुख्तगी के साथ ना सिर्फ अपनी इस्लाह करनी है बल्कि अच्छे कामों को जारी रखना। इसमें इबादत सिर्फ अल्लाह की, अभी हजरत अली करमुल्लाह वजहो के रेफरेंस से मैंने एक बात कही थी कि उन्होंने फरमाया था कि इबादत अल्लाह की इसलिए करनी है कि वो इबादत के लायक है। और जब हम इस स्टेज पर, इस मुकाम पर आ जाते हैं तो हम आसानी से एक बेहतर इंसानियत की तरफ सफर का आगाज कर देते हैं। अब हम चलते हैं अगले बोर्ड की जानिब। इबादत सिर्फ अल्लाह की, जो बात हम कर रहे थे कि अल्लाह पर पुख्ता ईमान है कि वो हमें हर वक्त देख रहा है, उसी रेफरेंस से सूरह अल-इनाम का रेफरेंस दे दिया गया। सबसे पहली चीज कि जो लोग ईमान ले आए, दोज हु हैव फेथ ऑन अल्लाह, ईमान ले आए। ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया जा सकता। किसी भी मुआशरे की बुनियाद, फाउंडेशंस जुल्म पर कायम नहीं हो सकती। जुल्म से मुराद क्या है? तमाम ऐसे काम जिनकी बदौलत हम अपने सामने वाले को लेट डाउन करेंगे, उसमें इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ाएंगे, एहसासे कमतरी को उजागर करेंगे, अपनी सुपीरियॉरिटी उस पर शो करेंगे, एहसासे बर्तरी उस पर हावी करने की कोशिश करेंगे। ये वो तमाम काम हैं जिससे मुआशरे में खराबियां पैदा होती हैं। तो सूरह अल-नाम में वाज़े कर दिया गया कि जो लोग ईमान ले आए हैं वो जुल्म नहीं करते, क्योंकि ईमान लाने वाले जालिम नहीं है। वजह, क्योंकि उनके दिल में खौफ होता है। याद रहे, जुल्म करने वाले के दिल में खौफ नहीं होता। सबसे खतरनाक इंसान, स्टूडेंट, वो होता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। उसे अंदर से आवाज नहीं आ रही कि तुम गलत कर रहे हो। जिस दिन ये आवाज आनी बंद हो जाती, इसका मतलब अल्लाह ने छोड़ दिया। तो वो लोग जालिम नहीं होते, और चूंकि वो जालिम नहीं होते इसलिए दे आर गाइडेड, वो हिदायत याफ्ता होते हैं। अल्लाह पर ईमान लाया, जुल्म नहीं किया, ज्यादती नहीं की, अनफेयर मीन्स नहीं किए, दूसरों के राइट्स नहीं छीने, दिल आजारी नहीं की, और ये तमाम कामों की वजह से वो लोग हिदायत याफ्ता होते हैं, गाइडेड होते हैं, जालिम नहीं होते। इसके साथ एक और हेडिंग हमें मिलती है, अखुवत और भाईचारा। स्टूडेंट, ये वो टॉपिक है जो हर जगह डिस्कस होता है, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं इसका जिक्र आ जाता है। चाहे वो अल्लामा इकबाल के अशार हों, चाहे वो कायद आज़म के फरमान हो, चाहे वो अल्लामा इकबाल के अशार के साथ साथ और बहुत सारे अशार हमें इस रेफरेंस से, बहुत सारे अदब में हमें हवाले मिलते हैं जहां हमें अखुवत और भाईचारा। अब इस वक्त चूंकि हम इस्लाम के रेफरेंस से उसका जिक्र कर रहे हैं, लिखा है जी हर शख्स दूसरे का खैर खा है। अभी बात हुई, वेल विशर होना चाहिए हमें। हमारी दुनिया में आने का मकसद ये है कि हमने दूसरे के लिए हमेशा ऐसे काम करने हैं जिससे उसे तंगी ना हो। ये बाकायदा तौर पर ऑर्डर कर दिया गया है
کہ ہم نے خیر خواہ رہنا دوسروں کا. اسی کے ساتھ ہی بیان کر دیا گیا اگلی ہیڈنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, سیئنگ آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو خطبہ حجۃ الوداع. خطبہ حجۃ الوداع ایک طویل خطبہ ہے جی, جس کو کہتے ہیں لاسٹ سرمن, جو میدان عرفات میں نیئر جبل الرحمت, رحمت کے پہاڑ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس دیا. یہاں اس کا صرف ایک ریفرنس دیا گیا, پڑوسی کے حقوق. ابھی شروع میں لیکچر کے آغاز میں ذکر ہوا تھا کہ اتنی نفسا نفسی ہو چکی ہے, اتنی تیزی آ چکی ہے کہ ہم یہ سوچے سمجھے بغیر کہ کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, کس کی کتنی حق تلفی ہو رہی ہے, زندگی گزارتے جا رہے ہیں. یہاں کلیئر بات کر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں کی, کیا کہ we should be careful regarding the rights of our neighbors. 40 گھر تک ہم سایہ جی, یہ بڑا خوبصورت ایک نظام مذہب نے بنایا کہ ہمارے گھر سے لے کر 40ویں گھر تک ہمارا ہمسایہ ہے. جہاں 40واں گھر آئے گا وہ پہلا گھر بن جائے گا اور اس سے آگے پھر 40 ہمسائے. اس کا مطلب ہے پوری دنیا ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, انٹرلنک. یہاں تو یہ بھی لکھا اور سننے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے, کہ کیا پڑوسی جائیداد میں وراثت میں حصے دار تو نہیں ہوگا. یعنی پڑوسیوں کے اس حد تک حقوق اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ہمیں ملتے ہیں. اس کے بعد ذکر آتا ہے اسلام اور مذہبی رواداری, اسلام اینڈ ریلیجس ٹالرنس. ایوری تھنگ از بیسڈ آن ٹالرنس. آج کے اس معاشرے میں جہاں پینک ہے, جہاں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, روڈنس ہے, سستے جملے بولے جاتے ہیں, سخت لہجے بولے جاتے ہیں, برے رویے استعمال کیے جاتے ہیں, عزتیں اچھالی جاتی ہیں, امن کو ختم کر دیا جاتا ہے, ظلم کی جڑیں مضبوط سے مضبوط کی جاتی ہیں. ایسے معاشرے میں رواداری کا اصول قائم کرنے کا حکم کیا کون دے رہا ہے؟ اسلام. عقائد. اب ہمارے عقائد کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹس آپ اس سے مکمل طور پر واقف ہیں کہ رسولوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, ڈے آف ججمنٹ آخرت پر ایمان ہے, ختم نبوت پر یقین ہے, اللہ پر ایمان ہے, یہ تمام چیزیں, فرشتوں پر ایمان. ہمارے عقائد کیسے ہیں؟ ویلیوز, اسلامک ویلیوز کیا ہیں, ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اسلام ہیز گیون اے پرفیکٹ بک, اسلام ہیز گیون دا رولز جن کو ہم نے فالو کرنا ہے, جن کی پیروی کرنی. ایموشنز, جذبات کیسے کنٹرول کرنے ہیں, دوسروں کے جذبات کا کیسے احساس کرنا ہے. کلچر, سیولائزیشن, مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت بہت زیادہ مضبوط ہے, بہترین ہے, جس میں امن کی, جس میں سکون کی, جس میں خیر خواہی کی, جس میں بھلائی کی بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں, بہت ساری امثال موجود ہیں, جن کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اگر بروئے کار لے آئیں اور اپنی شخصیت میں شامل کریں تو ہماری شخصیت میں, ہمارے مزاج میں, ہمارے الفاظ میں, ہمارے رویوں میں ٹالرنس, برداشت کا عنصر مکمل طور پر پایا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب. اسلام اور مذہبی رواداری کی بات ہو رہی تھی, پیشنس لیول کی, برداشت کی. اس میں ایک ریفرنس ہمیں ملتا ہے سورہ شورا سے, اعمال کی حفاظت. آپ بھی جانتے ہیں وی آر آنسریبل. ایک وقت آنا ہے جب سوال کیے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا اس ریفرنس سے بڑا ہی سوال و جواب ہوتے تھے حکام بالا سے کہ آپ نے کیا کیا کیا, باقاعدہ دن مختص تھے. اس صورت میں ریفرنس کیا دیا گیا کہ وی شوڈ بی کیئرفل ریگارڈنگ آر ایکٹس. ہم نے اپنے اعمال کی حفاظت کرنی ہے. بات بڑی سادہ سی ہے لیکن اس پر عمل اس دور میں, دور حاضر میں بہت زیادہ مشکل. پھر سورہ آل عمران کا ریفرنس آتا ہے جی. سورہ آل عمران میں لکھا ہوا ہے اللہ کا پسندیدہ عمل رواداری.
وی شوڈ بی کائنڈ ٹو ادرز، ہم نے دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، یعنی ایسا عمل جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اگر اللہ کو پسند آ گیا ہمارا کوئی بھی عمل تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکل اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک اور ہیڈنگ آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اقلیتوں کے حقوق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ the rights of minorities۔ رائٹس آف مائنورٹیز کے ریفرنس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز پر ایمفیسس کیا، جس چیز پر سٹریس دیا، جس چیز پر انہوں نے روشنی ڈالی اور زور دیا اور پابند کیا، کیا؟ آزادی مذہب۔ چرچ ہو، مندر ہو، مسجد ہو، کوئی بھی عبادت گاہ ہے، دے آر فری، وہ آزاد ہیں۔ They are free to follow their religion, they are free to follow their values, they are free to follow their customs, they are free to follow their religious activities۔ ہر شخص اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہے، ہر شخص اپنی مذہبی اقدار کی پیروی کے لیے آزاد ہے، ہر شخص کی جو مذہبی عمارتیں ہیں وہ کوئی بھی ہوں، ان کو کوئی شخص بھی نہیں روکے گا وہاں جانے کے لیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر فرما دیا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گورنر کو ایڈریس میں کیا کہا؟ اب ہمارے یہاں ایک کامن پریکٹس یہ ہے کہ حاکم وقت ہو یا کوئی بھی آفیسر وہ اسٹرکٹ ہوتا ہے، اسٹرکٹنس اچھی ہے، ضروری ہے، لیکن وہ اسٹرکٹنس جب ایکسیڈ کرتی ہے تو وہ جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ماتحت ان کو بغاوت پر ابھارتی ہے۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو گورنر کو ایڈریس کیا اور انہیں آرڈر کیا دیا، سختی اور ظلم کی حد ہے جی، لمٹ آف کروئلٹی، یعنی آپ ایک حد تک کسی پر سختی کر سکتے ہیں، اس کے بعد وہ لمٹ کراس ہو جائے گی، اس کے بعد آپ انسانیت کے دائرے میں سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ انسانیت کی بیسز ہی رحم پر ہے، انسانیت کی بیسز ہی رحم پر اور اچھے الفاظ کے استعمال پر۔ تو وہ گورنر کو باقاعدہ انسٹرکٹ کر دیا، انسٹرکشنز دے دیں، ہدایات دے دیں کہ سختی سے نہیں پیش آنا اور ظلم بالکل نہیں کرنا۔ اسلام اور بقائے باہمی اگلی ہیڈنگ ہے جی، اسلام اینڈ کو ایگزسٹنس۔ کو ایگزسٹنس ہوتا ہے مل کر، بقائے باہمی، باہمی سب بقا قائم رہنا۔ اس میں سورہ الکافرون کا ذکر آتا ہے جی، جس میں دو چیزیں کہہ دی گئیں کہ ایک، ہر شخص آزاد ہے جی، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی نوکری کر سکتا ہے، کسی کی بیعت کر سکتا ہے، کسی قسم کی عبادات کر سکتا ہے، کسی طرح کی اقدار کو فالو کر سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور جبر کوئی نہیں، اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ ہم کسی دوسرے مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتے، اسلام ہمیں ریسٹرکٹ کرتا ہے۔ پھر سورہ البقرہ میں کلیئر ورڈکٹ، زیادتی نہ کرو، انفیئر مینز کو ایوائڈ کرنا ہے۔ اب یہ زیادتی کس ریفرنس سے؟ جناب علی، زیادتی یہ بھی ہے کہ ہم کسی سے اونچی آواز میں بول دیں، زیادتی یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق چھین لیں، زیادتی یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے جائز حقوق نہ دیں، اس کی عزت نہ کریں، اس سے محبت نہ کریں، اس کا خیال نہ رکھیں، یہ اور اس کو لیٹ ڈاؤن کریں۔ یہاں خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، خطبہ حجۃ الوداع ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع شروع ہوتا ہے اللہ پر ایمان لانے سے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق واضح کر دیے، رائٹس آف وائیوز، رائٹس آف وائیوز میں کلیئر کر دیا، اور تم پر تمہاری بیویاں حلال کر دی گئیں، ہر چیز کو جسٹیفائی کیا گیا۔ پھر غلاموں کا ذکر کیا جی کہ آپ نے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک، یو شوڈ بی کائنڈ، اور کلیئر ہے کہ if they'll do anything wrong or if they'll commit any mistake, do not treat them harshly، سختی سے پیش نہیں آنا، let them free، انہیں آزاد کر دو، معاف کر دو، معافی کا حکم دے دیا، اور ساتھ کلیئر کر دیا
کہ all Muslims are brother unto one another, تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. You will not take the belongings of your brothers without their consent. تم اپنے بھائیوں کی کوئی چیز ان کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے ورنہ یہ ظلم ہوگا. کلیئر ورڈکٹ. اور آخر میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا کی؟ پریچ کرنا ہے. Those who are present here, میدان عرفات جبل الرحمت کے قریب، کہا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو بتائیں گے جو موجود نہیں. یعنی کلیئر ہمیں ورڈکٹ دے دی گئی، آرڈر دے دیا گیا، کہہ دیا گیا کہ ہم نے پریچ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بتانا بھی ثواب ہے. اسٹوڈنٹ، آپ سے پہلے بھی بڑی دفعہ ذکر ہوا، ہر لیکچر میں آپ سے یہ بات میں کرتا ہوں کہ ہر طویل لانگ کوسچنز کی پہلی ہیڈنگ تمہید ہوگی، انٹروڈکشن، اور آخری ہیڈنگ حاصل کلام. اس کے بغیر کوئی بھی سوال ختم نہیں ہوتا. کنکلوژن. کنکلوژن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ہم نے سمرائز کر دینا کہ اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے کہ وی مسٹ کریٹ پیس. ہم نے امن قائم کرنا ہے، بردرہڈ پروموٹ کرنا ہے، بھائی چارہ. وی ول ناٹ سنیچ دا رائٹس آف ادر. ہم نے دوسروں کے حقوق پر غاصبانہ حملے نہیں کرنے. وی شوڈ ٹریٹ آر نیبرز ان اے ویری گڈ مینر. پڑوسیوں سے بہترین سلوک کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، we must have a very firm, strong, solid faith on Allah. ہمارا مکمل اللہ تعالیٰ پر یقین ہونا چاہیے. By this way, we'll be able to become a perfect human being. اس طرح ہم ایک اچھے اور بہترین انسان بن سکتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں اسلام سے متعلق تمام باتیں کی گئیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم.